نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وذرياته واهل بيته وعلماء امته ومعهم علينا اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا، نرم کر دیا. یعنی عام لوہار جو ہوتے ہیں جو لوہے کو کوٹ پیٹ کے ٹھیک کرتے بھٹی میں تپاتے، ایسی آپ کو ضرورت نہیں تھی. آپ کا معجزہ لوہا آپ کے ہاتھ میں ایسے جیسے آٹا، جس سے جو بنانا چاہو بنا. لیکن اللہ پاک تو آپ زرہ بناتے تھے، لیکن فرمایا وقدر فی السرد، لیکن حلقے جو ہیں وہ بہت مناسب انداز سے لگائے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہ. گویا اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں سلیقہ چاہتے ہیں. جب زرہ بنانا ہو اس میں سلیقہ چاہیے، جس سے ظاہر بدن کی حفاظت ہوتی ہے. تو ہم دل بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی کوئی ترتیب چاہیے. ایسے ہی بغیر کسی اصول ضابطے کے اور بغیر کسی اہتمام کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرات صوفیاء کرام کہ جو محنت اس سلسلے کی ہو رہی ہے، جو لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش رائیگاں و بیکار نہ چلی جائے اور وہ بار آور ہو، مفید ہو. اس سے کچھ احساس آدمی کو ہو کہ مجھے کچھ مل رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے. اگر کام قاعدے سے ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی مرتب ہوگا.
اور جو کام بے قاعدہ ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے. کبھی تو وہ مضر ہو جاتا ہے. جیسے مثلا ہم نے اتنے دن تک یہاں قیام کیا، تلاوت کیا، مجالس کے ذکر میں شرکت کی، وعظ و نصیحت کو ہوش کے کان سے سنا، سب کچھ کیا، لیکن بے قاعدگی رہی اور اصول کے مطابق ہمارا قیام نہیں رہا، تو پھر کوئی فائدہ ہوگا نہیں اور اس میں قصور اپنا. کہنے والے کا قصور بھی ہو سکتا ہے، لیکن سننے والے کی اچھی نیت، اچھا جذبہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. اور کہنے والا کیسا ہی ہو لیکن سننے والے کو وہ جذبہ اور وہ پابندی اصول کی نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں فائدہ نہیں ہوگا. حضرت مسعود امت رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں کے لیے جو خانقاہ میں بے اصولی کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو بہت دور سے آئے ہو، بہت خرچہ کر کے آئے ہو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصول ان حضرات نے استفادے کے لیے شرط قرار دیے ہیں وہ صرف اس چہار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ آدمی دنیا میں کہیں ہو زندگی بھر ان اصول پر کاربند رہے گا آدمی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کتنا فائدہ حاصل کرے گا. لیکن ہم تھوڑی غفلت کی وجہ سے اپنی کی کرائی محنت کو خود ہی رائے گاؤں بیکار کر دیتے ہیں. یہ اصول پوری زندگی کے زندگی گزارنے کے اصول ہیں. یعنی جو آدمی کچھ چاہتا ہے اس راہ میں چلنا، آگے بڑھنا، تو اس کے لیے تو اس کے سوا کوئی چارے کار ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ بغیر اصول کے چائے بھی نہیں. کسی نے چائے کی پتی پہلے پتیلی میں ڈال دی تو پتی جل جائے گی. اب پانی ڈالتا ہے چاہے کتنا ہی دودھ ڈال دی، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا چائے میں کہ وہی پہلے پانی ہوتا ہے، پھر چائے کی پتی ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں. بعضے تو دودھ نیچے اتار کر ڈالتے اور بعض اوپر ہی دودھ ڈال دیتے، تو چائے کو چائے ہوتی ہے نا. تو چائے نہیں پکتی ہے یہ اصولی کے ساتھ، بلکہ وہ فاسد ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تک پہنچنا، اللہ کی معرفت و محبت حاصل کرنا میرے بھائی بغیر اصول سے کیسے ہو جائے گا؟ اس بات کو خوب ذہن میں راسخ کر لینے کی ضرورت ہے، بٹھا لینے کی ضرورت ہے. کہ اتنے بھی تو
कम अज कम इन उसूल की हुदूद से इधर उधर निकलना ही नहीं, और अल्लाह से मांगते रहना कि बारी ताला पूरी जिंदगी हमारी ऐसी बना दे जैसे ये उसूल हैं, इस पर हमको अमल करने की पूरी जिंदगी तौफीक अता फरमा। तो बाइद नहीं है कि हम जज्बा रखें, शौक रखें और अल्लाह के रास्ते में चलना चाहें, और अल्लाह हमारी मदद न करे, तौफीक न दे, ऐसे हो ही नहीं सकता है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। इसलिए हर साल हम कुछ उसूल बयान कर देते हैं। बकौल मसूल उम्मत रहमतुल्लाह अलैहि, जिसने सुन लिया है वो खुद ताज़ा हो जाएगा या पुख्ता हो जाएगा, और जिसने नहीं सुना है वो सुन लेगा। मेरे भाई, मैंने खुद ही हजरत मुस्लिम उम्मत रहमतुल्लाह अलैहि से खत्तो किताबत के जरिए इस्लाही ताल्लुक कायम करने की कोशिश की थी। तो खत हजरत को पहुंचा और उसका जवाब आ गया। बस उस जवाब में 4 उसूल लिखे हुए। हजरत ने फरमाया कि इस्लाह और तरबियत के लिए 4 उसूल हैं जिस पर पाबंदी से अमल करना जरूरी है। नंबर 1 किल्लत ताम, नंबर 2 किल्लत मनाम, नंबर 3 किल्लत कलाम, और नंबर 4 किल्लतुल इख्तिलात माल अनाम। ये 4 उसूल हैं। फिर आप फरमाते थे कि किल्लत ताम जो है वो अब नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि की किताब इहयाउल उलूम में इस पर कलाम है, लेकिन फरमाते थे कि इस पर अब अमल हो नहीं सकता है। सभी ने लिखा, हजरत खानी रहमतुल्लाह अलैहि यही फरमाते थे कि अब ये इंसानी जिस्मानी कुआ जो है इतने मजबूत नहीं है कि थोड़ा खाकर भी आदमी कुव्वत से अमल कर सके। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैहि ने फज़ाइल में लिखा, भाई जो लोग जिक्र व शुगल करने वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए रमजान में भी किल्लत ताम नहीं। अब एक इख्तिलाफी मसला और हो गया बीच में कि रमजान में ताम में किल्लत करना चाहिए या नहीं। एक जमात तो कहती है कि ताम में किल्लत करना चाहिए ताकि कुछ भूख की तलखी महसूस हो और फुकरा से मुशाबहत हो, रहम हो फुकरा पर, और रोजे का मकसद भी जब भी हासिल होगा जबकि सहर और इफ्तार में किल्लत की जाए। लेकिन हमारे लिए दूसरी जमात भी है, वो कहती है कि नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया है तो रिस्क क्यों बढ़ा दिया? खाने ही के लिए तो बढ़ा दिया। इसलिए किल्लत ताम नहीं है।
رمضان میں بھی آدمی سیر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کے کھائے. جیسے آپ متقدمین کی کتابیں دیکھیں گے تو وہاں تو بھوک کے ایسے ایسے فضائل بیان کیے ہیں کہ ہم لوگ تو ہمیں تو اس کی بو بھی نہیں لگی ہے. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ان کے احوال میں اب ہمارا حال جو ہے اتنا ہی ہو جائے، کھانے کے اوقات بدل دیے، بس یہی بڑا مجاہدہ ہے. پھر افطار کے وقت آدمی وہ اچھی طرح سے افطار کرے، لیکن بقول حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اتنی کثرت نہ کرے کہ بدہضمی ہو جائے، دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہے. ایسا حضرت نے کہا کہ دودھ جلیبی سے اپنے پیٹ کو اتنا نہ بھرے، یہ تو ہے ہی نہیں. لیکن بھوکا رہنا یا شام تک میں نڈھال ہو جانا یہ نہیں. شام تک قوت سے آدمی تلاوت دعا ہر چیز میں لگا رہے، بس اتنا آدمی کو کھانا چاہیے. حضرت فرماتے تھے حضرت مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ شاہ کرتے تھے پیٹ بھر کے کھائے، جی بھر کے نہ کھائے. یعنی پیٹ بھر کے کھانا جی بھر کے کھانا دو الگ الگ چیز ہیں. پیٹ بھرنا تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے اب تقسیم کرنے والا کہتے لیجیے لیجیے کھا کے بس سوالوں کا پیٹ بھر گیا، بات ختم. اب کھانے سے فارغ ہو گئے، کوئی نئی چیز کھانے کی آ گئی تو پھر سب کھانے پر آ گئے. وہ یہ تو کچھ اور ہے. یہ جی بھرنا ہے. جی چاہتا ہے اندر سے، پیٹ میں تو گنجائش ہے، لیکن دبا دبا کے کچھ اور چیز آ گئی تو اس کو بھی کھا لے. ذرا سی تو کوئی حرج نہیں. جیسے کوئی مٹھائی لے کر آئے تقسیم کر رہا ہے، ایک ایک لقمہ دے رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن پھر بیٹھ گئے ایسے جیسے کھانا ہی کھا رہے ہیں تو یہ جی بھر کے کھانا. تو حضرت فرماتے تھے کہ قلت طعام کا مطلب اب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھائے اور جی بھر کے نہ کھائے. واقعہ اس میں صحت کا بھی بڑا دخل ہے کہ آدمی اگر ایک مرتبہ میں جو ناشتہ کر لیا مثلا خوب اچھی طرح، اب ناشتے کے بعد سے لے کر دوپہر کے کھانے تک میں کچھ نہیں کھانا چاہیے، ورنہ پھر بھوک نہیں رہے گی اور معدہ بھی تھک جائے گا. یہ بھی تو کچھ چیز ہے اور یہ بھی تو تھکتا ہے. اس کا تھکنا، اس کا فطور، اس میں فطور واقع ہو جائے گا، یعنی بہت مشکل ہو جائے گا ہضم کرنا. اور جب ہضم نہیں ہوگا تو پھر ساری مصیبتیں اسی سے پیدا ہوگی. اس لیے صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی بے وقت بے وقت کھاتے رہنا ایسے ہی مفید ہے. یہ صوفیہ کرام بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو ہماری صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ بھائی کھاؤ لیکن وقت پر، اور وقت پر کھا لو پیٹ بھر کے. اب دوسرے وقت سے آنے سے پہلے بیچ میں کچھ کھانا وہ جی بھر کے کھانا ہوگا، یہ نہیں کھانا چاہیے. بس یہ ہے قلت طعام. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد جو تھے وہ لکھنؤ میں ایک پیر صاحب کے یہاں جاتے تھے. پیر تسلی حسین ان کا نام. ان کے یہاں اتنا کڑا مجاہدہ کراتے تھے کہ بس
اتنا ساول ذرا سیدھا ختم. وہ پیسا برابر نگرانی رکھتے تھے, گھومتے رہتے کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے, کون کتنا کھا رہا ہے. تو ان کے والد سوکھ ساکھ کے بالکل لکڑی سے ہو گئے تھے. آخر میں دماغ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا. تو یہ مجاہدہ ہمارے یہاں نہیں, اور جو لوگ کراتے ہیں وہ غلط کراتے ہیں. ہمارے یہاں تو پیٹ بھر کے کھانا ہے, جی بھر کے نہیں کھانا. اب اتنا تو کر سکتے ہیں نا, اور اپنی صحت کی خیر خبر تو لینا ہم پر واجب ہے. تو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی تو اتنا ہم کر سکتے ہیں. چلو ایک مسئلہ ہو گیا قلت طاقت, اور یہ زندگی بھر کے لیے ہے تو آدمی صحیح تندرست رہ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے قلت منام, یعنی کم سونا. کم سونا ابھی پہلے کی طرح نہیں ہے. کم سونا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تندرست آدمی کے لیے دن رات کے ملا کر 6 گھنٹے سونا ضروری ہے تو صحت برقرار رہے. رات میں 5 گھنٹے سو لیا تو 1 گھنٹہ دن میں سو لیا, تو اس طرح 6 گھنٹے بنا لے. اب بعضوں کو نیند ہی نہیں آتی, اب وہ سو تو گیا 5 گھنٹے کے حساب سے, لیکن نیند گھنٹے کے بعد آئی تو کیا کرے گا, اس کی ابھی 5 گھنٹے پورے نہیں ہوئے. بہت سہولت ہے بھائی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب ہمارا سلوک جو ہے وہ شاہی سلوک ہے. خوب کھاتے پیتے سوتے جاگتے آدمی چلتا رہے اور اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں. لیکن تھوڑا تو کچھ ہمیں بھی تو کرنا پڑے گا نا, کچھ تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا. تو قلت منام کا مطلب حضرت فرماتے ہیں ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہو تو وہ 6 سے زیادہ سو سکتا ہے جتنی ضرورت ہو, لیکن عامدن 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سونے سے بلادت پیدا ہوتی ہے, آدمی بلید ہو جاتا ہے, یعنی اس کی قوت فکریہ میں فطور واقع ہو جاتا ہے. سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے تو بہت ضروری ہے نا, سوچنا سمجھنا, کسی کام کو فکر سے کرنا. تو عقل جو ہے اس کی گتھل ہو جاتی ہے, مٹھی ہو جاتی ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں نا وہ بیوقوفی کا کام کرتا ہے گٹھا, ایسا کہتے ہیں اس کو, تو ایسے صحیح تعبیر ہے. یعنی عقل کی دھار باقی نہیں رہتی ہے جس سے وہ صحیح فیصلہ کر سکے. اس سے بہت سونا جو ہے حضرات کہتے ہیں بلادت پیدا کرتا ہے. بہت سے مراد 6 سے زیادہ, یا کوئی مریض ہے تو 8 سے زیادہ. اور ویسے بھی بہت سونے کے بعد آدمی کو ایک طرح کا بوجھ معلوم ہوتا ہے, جسم بھاری ہو جاتا ہے, دماغ بھی بھاری ہو جاتا ہے, کچھ کام کرنے کو پھر جی نہیں چاہتا ہے. اور جو اس وقت پر جب کہ آدمی وقت پر سونے کی عادت ڈالے اور وقت پر اٹھنے کی عادت ڈالے. جو آدمی سونے میں وقت بے وقت ہوتا رہتا ہے, سو رہا ہے تو وقت دنیا سو گئی, اب یہ اپنا مجلس بازی ہو رہی ہے, دنیا جاگ گئی, اپنا پڑے سو رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اس سے ذہنی بلادت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر آدمی جیسے ناکارہ ہو جاتا ہے, کسی کام کا رہتا نہیں ہے. اس لیے بہت سونا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ایک جواری تھا, جگار کھیلنے والا, 1 ہفتہ مسلسل جاگتا تھا, جگار کھیلتا تھا,
پھر ایک ہفتہ مسلسل سوتا تھا. ان کی ٹیم ان کو ایسے جگا کے تھوڑا سا کچھ دودھ پلا دیا, کچھ کر دیا, پھر سو جاتے. ایسا نہیں چاہیے. یہ افراط تفریط کا معاملہ ہے. اور کچھ کمی رہ گئی رات کی تو دن میں پوری کر دیں, اور اگر کمی رہ نہیں گئی ہے تو پھر دن میں کام کرتے آ رہے. قلت منام کا مسئلہ ہے. یہ بھی جیسا چاہیے ویسا اب رہا نہیں. لیکن رات رات برات جاگے نوافل پڑھتا رہے, ذکر کرتا رہے, ایسا اب ہے نہیں. ورنہ دماغ فاسد خراب ہو جاتا ہے, خشکی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ عجیب عجیب چیزیں دیکھنے لگتا ہے, اور کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کچھ میں پہنچ گیا. ایسے ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ سب مجھے اپنا وظیفہ اور اس پر جو آثار مرتب ہوتے تھے بیان کرتے تھے. تو میں نے کہا بھائی تم جاؤ حضرت مفتی صاحب کے پاس جاؤ, دادیج چلے جاؤ, اور ان کو بات کہہ کر ان سے بیعت ہو جاؤ. وہ ہو گئے بیعت. مفتی صاحب نے سارے وظائف حذف کر دی, اور ان کو ساری کیفیات ختم ہو گئی. اس لیے کہ وہ کیفیات تھوڑی حقیقت سچی کیفیات نہیں, وہ تو ایسے ہو جاتا ہے. ایسے تو اس طرح کی ریاضت مجاہدہ خود اپنے پر ڈال لینا, اور پھر کچھ نظر آنے پر کچھ سمجھنے لگنا, یہ بات اچھی نہیں ہے. خیر, تو یہ قلت منام ہے. دوسرے دو اصول ہیں جو اس وقت جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں, اور وہ قلت کلام, کم بولنا. کم بولنا, کم بولنا, کوئی دوسرے کوئی کام تو نہ بولے کہ نہیں, یہ مراد نہیں. یعنی اپنی رغبت سے نہیں بولنا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت کی باتوں نہیں ہوتی, وہ اتنی بات کرتے ہیں کہ آپ عاجز ہو جائیں کہ بھائی کسی طرح پیچھا چھڑانے کی آپ کوشش کریں گے, لیکن وہ بات پر بات نکالتے جاتے ہیں. تو یہ کثرت کلام کی ہے, اور یہ مفید نہیں ہے, مضر ہے. اس سے چہرے کی رونق بھی چلی جاتی ہے, اور دل کی برائیت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک عجیب طرح کی بے مزگی بلکہ بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے بہت بولنے کی وجہ سے. اس لیے زیادہ بولنے کی حرص ہوس نہیں رکھنا چاہیے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بس مجلس میں وہی چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی نہ بولے میں ہی بولتا ہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے. ہاں, آپ بھی بولیں, کسی کو کچھ کہنے کا موقع لیں, یا خاموش بیٹھے رہے, سب سے اچھا تو یہی من سمت نجا. جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. آپ اگر یہ 10 دن جو ہے نا آپ کے, تھوڑا تجربہ کر کے دیکھ لو کہ ہمیں ضرورت کے علاوہ بولنا نہیں ہے, اور جو نفع پھر ہوگا وہ الگ ہی ہوگا. جو آدمی 40 دن تک بولنے پر پابندی لگا دیتا ہے, اللہ پاک اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں. نہ بولنا اللہ کو بھی پسند, اور بہت بولنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. من کثر کلامہ کثر لغتہ. جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. کچھ کا کچھ بول دیتا ہے, کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے,
پھر طویل مجلس کرنے کے لیے غیبتیں بھی ہو جاتی ہے، برائیاں بھی دوسروں کی ہو جاتی ہے، قصے کہانیوں کے ذیل میں کچھ نہ کچھ فلاں بہت اچھے ہیں لیکن پھر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا بے فائدہ بات، یعنی بات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بچے ایسے ہیں بولتے رہتے، ہم پوچھنے کے بیان تم نے کیا بات کی، اس کا کیا فائدہ ہوا، کچھ نہیں۔ ایران کی بات ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہا جائے گا۔ ایران کی باتیں پھر بھی تاریخی باتیں ہیں، لیکن یہ تو بالکل جس پر فضول کا لفظ صادق آتا ہے، بیکار کلام۔ شاعر کو کہتا ہے کہ دل سے پر گفتن بے نیرت در بدن، گر سے گفتارش بود گرد بدن۔ بہت زیادہ بولنے سے دل مر جاتا ہے، چاہے بولنے والا ملک ایدر کے موتی بھی پھر رہا، ہیرے جواہرات جتا رہا ہو، لیکن بہت بولنے سے دل مر جاتا ہے۔ ایک نقشبندی سلسلے کی بزرگ کی کتاب دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس کو اور طرح سے سمجھایا ہے کہ پہلے کنویں سے اس میں سے پانی آپ نکالتے تھے پھر چھوڑ دیتے تاکہ پانی سوتوں سے ابل کر پھر پانی بھر جائے، لیکن اگر آپ نکالتے ہی رہیں گے تو پھر کیسا پانی آنا شروع ہو جائے گا، گدلا پانی، کیچڑ والا پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ کچھ بولو، کام کے بعد کہہ دو، پھر اپنا چشمے کو ابلنے دو، ہاں جب لگے کچھ آ گیا ہے، بھر گیا ہے، تو پھر اس میں سے پانی کھینچو تو صاف ستھرا پانی آئے گا۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تو لوگ بہت آتے تھے، یعنی وہاں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اب حضرت کے جو خاص لوگ ہوتے تھے وہ شکایت کرتے تھے کہ سب باتیں بہت کرتے ہیں، تو کبھی حضرت مائک لے کر بہت جلدی بولتے تھے، بھائی دیکھو ہمارے یہاں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن باتیں مت کیا کرو، بس اتنی بات کہتے تھے کہ تم کھاؤ پیو جیسا ہے لیکن باتیں مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ بہت مضر چیز ہے۔ تو آپ ذرا یہ اصول سے ہے کہ ہمارا کیا کرایا محفوظ رہے، برباد ہو گیا پھر آپ کو پھر سے چلنا پڑے گا نا، اب جہاں سے وہیں رہ جائے، آگے نہیں بڑھ پائے، تو ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، آگے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ ان اصول پر کاربند نہیں رہیں گے تو پھر وہیں کے وہیں کوزوں کے بیل کی طرح چکر تو لگائیں گے، لیکن وہیں کے وہیں وہ اگر چکر لگاتا لیکن طول میں لگاتا تو کہاں پہنچ جاتا۔ ایسے مسئلہ یہاں بھی ہے، اس لیے یہ اصول بہت اہم ہے، ہر انسان کے لیے زندگی گزارنے کے اصول ہے۔ ایسے جو بہت بولتا ہے اس سے لوگوں کو بھی زیادہ اعتنا نہیں ہوتا ہے، بات چھوڑو بہت بولتا ہے ایسا کہتے ہیں کہ دماغ پڑ جائے گا، بھی آ گیا ہے دیکھنا، تب کسی کی باری نہیں آئے گی۔ تو کثرت کلام کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے، سنجیدگی اسی میں ہے کہ ضرورت کا بولے پھر اپنا کام، بولے پھر اپنا کام، تو ایسا بولنا نقصان نہیں کرتا۔
आदमी को 24 घंटा अपने काम में रहना चाहिए। क्या तो खा रहा है, वुजू इस्तिंजा कर रहा है, सो रहा है, ठीक है, फिर जिक्र फिक्र कर रहा, किताब देख रहा, दुआ दुरूद कर रहा, कोई काम घरेलू है खिदमत का, उसकी खिदमत कर रहा है, बस। इसके अलावा कोई काम आदमी का अपने जिम्मा लेना ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारियां, इसके सिवा कुछ नहीं। किसी की नुसरत यान करना हो तो ये तो फजीलत की चीज है, रिफाह आम के काम जैसे वो अलग चीज है, लेकिन वो भी आदमी की अपनी जरूरी चीजों को पूरा करने के बाद है। और चौथा नंबर और अहम है, और वो है किल्लतुल इख्तिलाफी माल अनाम, यानी लोगों से कम मिलना, कम मिलना। जितना फसाद इस वक्त नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा मिलने जुलने की वजह से है। इतने छोटे छोटे बच्चे अब जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है? मेरे दोस्त के घर जा रहा। ये दोस्तियां जो है मेरे आगे कहाँ कहाँ जहन्नम तक पहुंचा देती है। अब मिले, बैठे, बातों में लगे, और फिर गलत बातों में लगे, और फिर उसको अमली जामे पहना दिए, बस गया काम से। यही तो आजकल हो रहा है ना, यही तो होता है। जो चौराहों पर बैठते हैं क्या करते हैं? कोई किताब व सुन्नत की बातें थोड़ा ही करते हैं, कोई दुआएं हदीस की बातें थोड़ा ही करता है, नहीं, वो फसाद की बातें करते हैं। ये कौलन फसाद है, और फिर उसी फसाद की बातों को अमलन करने लगते हैं, अमली फसाद है। इसी से बेड़ा गर्क हो जाता है, और नहीं क्या कुछ कम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसानों को ऊंधे मुंह जहन्नम में जो चीज डालेगी वो क्या होगी? हसाइदु अलसिनती, उनकी जुबानों का जमाखत जो है वो इनको ऊंधे मुंह जहन्नम में गिरा देगा। तो वो अच्छी बातें थोड़ी जहन्नम में गिराएगी भाई, लेकिन ऐसी बातें बेफायदा बेसूद बल्कि फसाद की बातें, ये चीजें आदमी को जहन्नम रसीद कर देती है। इसलिए भाई कलाम में किल्लत चाहिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम तजुर्बा कर लो, 24 घंटे का सिर्फ कर लो। चलो क्या तजुर्बा कर लो कि बोलने से पहले सोचो कि मेरे बोलने से मुझे या सामने वाले को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। 1 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट की सोच लो, तो तकरीबन मैं तो कहता हूं 70-80% कलाम खत्म हो जाए। इसलिए कि हम बोलते हैं तो ऐसे फजूल बोलते हैं ना, किसी के फायदे के लिए थोड़ा ही बोलते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे कहने से कुछ नफा दुनियावी उखरवी होगा या नहीं होगा। इसलिए बदर मसूल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बोलो लेकिन जरूरत का बोलो, कम बोलना है, बोलो लेकिन जरूरत का बोलो। फिर जरूरत की तफसीर फरमाते थे कि जरूरत किसे कहते हैं? ये हर जगह काम देगा, हर जगह काम देगा। जरूरत किसे कहते हैं? आज हम बहुत सी चीजों में कहते हैं जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। हजरत की इस तारीफ से मसला बहुत वाज़ेह हो जाता है कि जरूरत उसे कहते हैं कि अगर नहीं बोलेंगे या वो काम नहीं करेंगे तो दीन या दुनिया का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जो नाकाबिले तलाफी होगा। इसको जरूरत है।
जाओ अब इसको ले लो और अब बोलो, तो शायद पूरे दिन में एक लफ्ज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, वक्त नहीं आएगा। और भाई जिसको फिक्र है, फिक्र इस्लाह है, फिक्र तरबियत है, उसको तो इस पर अमल करना वाजिब है, फर्ज के दर्जे में है, जरूरी है। इसके बगैर काम चलेगा नहीं। और इसके बगैर अगर हम चलना चाहेंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे, जिक्र करेंगे, फिक्र करेंगे, तिलावत करेंगे, दुआएं करेंगे, एहतिकाफ करेंगे, लेकिन इससे परहेज नहीं किया है तो सब क्या कराया जो है बर्बाद हो जाएगा, बेफायदा हो जाएगा। इसलिए हर वक्त हम 4 उसूल बयान कर देते हैं ताकि हमारे भाई जो यहाँ इतना मेहनत मशक्कत के साथ कयाम किए हुए हैं, इन पर कुछ नतीजा मुरतब हो, कुछ महसूस अंदर हो कि भाई नहीं, पहले और था, अब मैं और हुआ। और आइंदा हज़रत मुहसिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खानकाह जो है वो सिर्फ इस जगह इतनी मुद्दत तक नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को खानकाही जिंदगी बनाओ। खानकाही जिंदगी लोग समझेंगे सूफिया वाली जिंदगी तो ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भाई इसमें तो बड़े राज मुजमर हैं। अगर तुम कम बोलोगे तो कभी, मैं तो समझता हूँ तुम्हारा किसी से झगड़ा ही नहीं हो, लड़ाई ही नहीं हो, कम बोलो। है ना, कोई तुमसे फजाइल में लिखा तुमसे कोई लड़ाई करे, तुम्हारा रोजा है, उससे क्या कहे दो, सिर्फ भाई मेरा रोजा है। अब कम बोलना हुआ, जवाबदेही की कोशिश नहीं की तो वही मामला ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही ठंडा हो जाएगा। तो कम बोलने के इतने फवाइद हैं कि इससे दीन भी दुरुस्त हो जाता है, दुनिया भी दुरुस्त हो जाती है, माशरा भी दुरुस्त हो जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। इसके कुछ कम फायदे थोड़े ही हैं। और जरूरत का बोलना, अब जरूरत का, जैसे आप आलिम भी नहीं, आपको मसले मसाइल मालूम है, कोई आए मसला पूछने के लिए, आप बोलते ही नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान हो। ये जरूरत का बोलना, दीन का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि नाकाबिल करार, तो मसला बदलाव तो वरना उल्टा काम करे। तो इस मौके पर बोलना, कोई आपको कहे मौलाना साहब जरा 10-20 मिनट थोड़ी देर इस मसले पर गुफ्तगू कर दीजिए, जुमा का दिन है, लोग जमा, तो कर दीजिए। यहाँ थोड़े किल्लत कलाम पर अमल करना है, नहीं, ये किल्लत कलाम नहीं है, ये तो गोया अपनी सलाहियत को फासिद करना है, बेकार करना है, अल्लाह का जवाबदेह होना है कि तुमको इल्म दिया था, तुमने क्या किया। मसला होगा ना, उसको भी जैसे जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अच्छी नीयत से कलाम नहीं किया, तो ऐसे इसको भी तो जवाब देना पड़ेगा कि तुमने जुबान बंद कर दी और कलाम ही नहीं किया, इसको भी तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इस जरूरत का कलम चाहिए, इससे ज्यादा सवाल भी आप किसी से करें तो बेफायदा सवाल नहीं होना चाहिए, जरूरत का सवाल हो, जवाब हो गया, बस खत्म मसला। खामखा किसी चीज को तूल नहीं देना चाहिए, वही बस बात हो गई, सब मसला हो गया। हर वक्त ये ज्यादा मुफीद है। और आदमी एकदम किसी से ऐसे लग भी जाता है तो वो भी उठता जाता है कि भाई ये तो अजीब आदमी है, छोड़ते ही नहीं, बात की बात करते रहते हैं, हर मसला हल हो गया, अब छोड़ो, अब तो अपना काम करो, ऐसे होता है। तो ये जिंदगी के उसूल भी हैं और इस्लाह और तरबियत के उसूल भी हैं और इंसान को इंसान बनाने वाले उसूल हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक दे और उसूल के साथ रहने की सारे भाइयों को तौफीक दे। जो आए नए आए उनको भी समझा दिया करो कि ऐसे हमको रहना है, ठीक, इंशाअल्लाह। बस आज तो इतनी बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इतने हमारे दोस्त आ जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक
بہت احباب آ گئے تو میں نے سلسلے میں یہی دو چار باتیں عرض کرنا بہتر سمجھا۔ اللہ میرے لیے بھی مفید کر دے، آپ بھائی کے لیے بھی اس کو مفید بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔